جو مسلمان بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں اپنے جوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیتا اور کسی کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دیتا جو جماعت میں نہیں آتے۔ اب جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا ان پر امام الانبیاء کتنا غصہ ہوں گے خود سوچ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اگر تجھ پر کوئی واقعہ یعنی حادثہ وغیرہ پڑ جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہا کرو کہ اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالی نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالی سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالی نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب عام کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور السلام علیکم کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 30، یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔